ہونٹ کے نیچے داڑھی کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں. ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتا ہے کیا وہ بھی داڑھی کے حکم میں آتا ہے؟ کیا اس کو کاٹنے کی کوئی گنجائش ہے؟ محمد حمزہ یو پی سے. نہیں جی، جائز نہیں ہے. آج کل داڑھیوں کے بھی عجیب عجیب فیشن آ گئے. تمیز سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی لوگوں سے. کبھی اتنا خط بنا دیتے ہیں چاند بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عجیب سے بنا رہے ہیں، اس سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے. داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ زیادہ اچھا. جو اللہ نے ہر ایک کو اس کی شکل کے حساب سے داڑھی دی ہے. البتہ ہونٹ کے نیچے کوئی بال اگر منہ میں جا رہے ہوں، کھانے میں رکاوٹ بن رہے ہوں، تو ان بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کے بال مڑ کے ہونٹوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کاٹے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ الجھن کا ذریعہ بنتے ہیں. عورت کو طلاق کا حق دے کر کیا واپس لے سکتے ہیں؟ اگر کسی مرد نے طلاق کا حق عورت کو دے دیا تو کیا اس میں تبدیلی ممکن ہے؟ نیز اگر عورت نے طلاق دے دی تو کیا اس کی بھی عدت ہوگی اور حق مہر کون دے گا؟ مشتاق ملک. مرد نے عورت کو طلاق کا حق کیسے دیا ہے، اس کا جواب اس پر ہے. جب تک یہ سامنے نہیں آئے گا، مثال کے طور پر کسی مجلس میں مرد نے کہا کہ میں تمہیں بھی حق دے رہا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو، تو یہ تو مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. مجلس اگر ختم ہو گئی تو طلاق کا حق بھی ختم. اور اگر نیوٹرل ویسے ہی مرد نے کہہ دیا کہ آج سے میں نے تمہیں بھی طلاق کا حق دیا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے، تو پھر یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس طلاق کا حق آ جائے گا اور یہ مرد حق واپس نہیں لے سکتا. اسی طرح نکاح کے دوران اگر مرد نے عورت کو طلاق کا حق دیا، جیسے قاضی نے نکاح پڑھایا اور یہ کہا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلانی سے کیا، اس شرط کے ساتھ کہ عورت کے پاس بھی طلاق کا حق ہوگا، تو اس شرط کے ساتھ جب نکاح ہوا اور ایجاب و قبول میں یہ الفاظ دہرائے گئے تو بھی ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس ڈیورس کا حق یعنی آ جائے گا. تو پھر یہ واپس نہیں ہو سکتا. اور خوب سمجھ لیں، جب عورت کے پاس ایک دفعہ طلاق کا حق آ گیا تو پھر عورت اگر ایک طلاق کا حق ہے تو اس سے ایک طلاق رجعی ہوگی. اگر 3 طلاقوں کا حق ہے تو تینوں طلاقوں کا حق آ جائے گا اس کے پاس. پھر جب عورت طلاق دے گی تو وہ مرد کو نہیں دے گی. آج کل یہ عجیب فضول بات شروع ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلانے کی بیوی نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں طلاق کا محل عورت ہے، مرد نہیں ہے. تو عورت جب طلاق دے گی تو اپنے آپ کو طلاق دے گی، وہ مرد کو نہیں طلاق دے گی، کیونکہ مرد نے اس کو طلاق کا حق دے دیا ہے. تو یعنی حق کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. تو طلاق ہمیشہ عورت پہ لگتی ہے، مرد پہ نہیں لگتی. تو اس لیے جب وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی تو بھی عدت بھی ہوگی اور مہر بھی. شوہر نے چونکہ حق دیا ہے نا اس کو، تو یہی سمجھا جائے گا شوہر نے ہی طلاق دی ہے اس کو. شوہر خود بھی طلاق دے سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، اور یہ بیوی کو بھی حق دے سکتا ہے. بیوی کے علاوہ تھرڈ پرسن کو بھی حق دے سکتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ چاہے تو میری بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے. تو جیسے فلاں آدمی جب اس کی بیوی کو طلاق دے گا تو یہ بھی مرد ہی کی طرف نسبت ہوگی، کیونکہ اپنا حق اس نے دوسرے کو دیا ہے. تو عورت نے اسی حق کو استعمال کیا جو شوہر نے دیا ہے. تو اس لیے یہ طلاق مرد ہی کی طرف سے سمجھی جائے گی. اس میں عدت بھی ہوگی اور اس میں نفقہ بھی ہوگا اور مہر بھی دینا پڑے گا.